باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی نشست نمبر 169 یعنی 169 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے منافق اور کافر کا فرق۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کے لیے پہلے سے کچھ معذرت، اور یہ بات کہ روئے سخن کسی کی طرف ہو تو وہ روح سے آ، کہنے والا روح سے آ نہیں بلکہ جس کی طرف ہے روئے سخن وہ روح سے آ۔ تو آج میں ایک حدیث شریف سے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، یعنی اس کی بات میں ہر کلمے میں جھوٹ ہوتا ہے، تو جھوٹا ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرے تو اس کو پورا نہیں کرے، خلاف ورزی کرے اس کی، اور وعدہ کرتا بھی شاید اس لیے کہ مجھے اس کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اب پہلی بات پر آتا ہوں میں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں تو بے شمار لوگ ہیں، اور خاص طور سے سیاست کے میدان میں، اور خاص طور سے جو اقتدار کے ایوانوں میں ہیں، بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور کیا کرایا کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 سال 4 مہینے کی ان کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر جہاں تک اس بات کا ہے کہ وعدہ کرے تو جھوٹ بولے، تو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا۔ بہت سارے وعدے ہیں جو اس کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے۔ مثال کے طور پر صرف ایک مثال دیتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہیں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اقتدار میں آ گئے تو۔ 1 کروڑ چھوڑ ایک بھی نوکری ان کے دور میں نئی کسی کو نہیں ملی ہے۔ پرانے جو لوگ ملازم تھے اداروں میں ان کو بے شمار لوگوں کو نکالا گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 40 لاکھ افراد ان کے دور پہ بے روزگار ہوئے۔ تو یہ تو حال ہے ان کے وعدے کا۔ پھر اس کے بعد امانت اگر رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امانت جو ہے اور چیزوں کے علاوہ اقتدار بہت بڑی امانت ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اس میں تو قدم قدم پر خیانت کی مثالیں ہر شخص دیکھ رہا ہے۔ جو برا حل کیا ہوا ہے لوگوں کا، ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، رسوا کیا ہے پورے ملک کو۔ دنیا میں بدترین اور بہت ناکام ممالک میں ہم جو ہیں 4تھے نمبر پر ہے۔ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ ہمارا کیا حال کیا ہے انہوں نے، کہ عوام کو بے حال کیا ہے اور ملک کو بدنام کیا ہے۔ تو امانت میں خیانت کی اس سے بڑی مثال نہیں ہوگی کہ 1-2 نہیں، پورا کا پورا ٹولہ بددیانتی میں، خیانت میں لگا ہوا ہے۔ ملکی وسائل کو جس طرح یہ لوگ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور پچھلوں کو تو روتے ہیں کہ وہ لوٹ کے لے گئے، پیسہ لوٹ کے لے گئے۔ بھائی انہوں نے جتنا لوٹا تھا اس کے باوجود بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہو۔ آپ تو لوٹے چلے جا رہے ہیں۔ عوام کو آپ کے دور میں ایک دن سکون ملا ہو تو ذرا وضاحت کر دیں، بتا دیں۔ ہر شخص پریشان ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے غلط فائدہ اٹھایا یا خوش آمدی ٹولے کے لوگ۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ 22 کروڑ عوام میں سے شاید چند لاکھ بھی نہیں ہوں گے کہ جو مطمئن ہوں۔ باقی پوری ہماری امت جو ہے، امت پاکستان کی، وہ ساری پریشان ہے۔ اب سن لیجیے تازہ ارشادات ان کے جو آج کے اخبارات میں شائع ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اخلاقی تباہی کی نشانی ہے۔ آپ کے دور میں اخلاق کی جو تباہی ہوئی ہے، یعنی معاشرے میں بھی جسے کہنا چاہیے بدعنوانی کے علاوہ بے حیائی، فحاشی، اس میں آپ نے پوری قوم کو لچیڑ کر اور تباہ کر دیا ہے۔ تو اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ اخلاقی تباہی کی نشانی ہے۔ تو مطلب ہے کہ آپ اخلاقی طور پر تباہ خود بھی ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہیں، اسی لیے کرپشن ہے، ورنہ کیوں ہو کرپشن۔ دوسری بات فرمائی کہ برائی اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ اپنا عہدہ بتایا، میں نام نہیں لیتا عہدے کا، تو زبان بلکہ خراب ہوتی ہے۔ تو
وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے شروع ہوتی ہے اور نیچے تک آتی ہے وہ برائی. یعنی اعتراف کر رہے ہیں کہ ساری برائیاں، ساری خرابیاں معاشرے میں جو تباہی ہے، پریشانی ہے عوام کی، وہ ساری آپ کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اوپر سے شروع ہو رہی ہے. اگر آپ صحیح ہوتے تو آپ کے نیچے والے از خود اور خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جاتے. چونکہ آپ کے یہاں کوئی اخلاقی نہ خوبی ہے نہ کوئی اچھائی ہے، تو نیچے والے لوگ تو پھر اس سے فائدہ اٹھا کے اور زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ڈیل اور ڈھیل، یہ بڑا آج کل بڑا استعمال کرتے ہیں سیاستدان کہ صاحب ڈیل کے نتیجے میں یہ ہو گیا اور ڈھیل دی تو یہ ہو گیا. تو یہ تو ان کے دور میں تو مقامی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ڈیل اور ڈھیل ہی چل رہی ہے. IMF اور ورلڈ بینک سے ڈیل کر رکھی ہے انہوں نے کہ ہم اپنے عوام کا برا حال کریں گے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں، جو بدعنوان ہیں، بے ایمان ہیں، ہر لحاظ سے اخلاقی طور پر پست ہیں، ان سب کو ڈھیل دے رکھی ہے آپ نے. اگر آپ میں تھوڑی سی جرأت ہوتی، جرأت ایمانی جسے کہہ سکتا ہوں میں، تو آپ جو لوگ بھاگے ہیں کم از کم ان کو ہی لے آتے کہ صاحب انہوں نے ملک کو لوٹا تھا، اور دیکھیے ہم ان سے کس طرح گلا پکڑ کے ان سے نکلواتے ہیں قوم کی دولت. اس سب ان کی دولتیں موجود ہیں. آپ کے لوگوں کی کتنی ہیں یہ بھی ابھی تک جب تک حکمران ہیں آپ اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا. تو مقامی سے اور عالمی سطح تک بہت برا حال کیا ہوا انہوں نے ڈیل اور ڈھیل کے سلسلے میں. پھر کہتے ہیں بڑے انسان کا جو خواب ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے. مطلب آپ خواب ہی خواب میں رکھیے ملک کو اور قوم کو. آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کا خواب بھی بہت بڑا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں صفر ہے وہ. تو مطلب آپ خواب کے، آپ نے تو کہا نا ایک دفعہ کہ وہ میں گیا تھا، میں نے وہ ٹیکہ لگوایا. اب ٹیکہ کس چیز کا وہ بھی نہیں بتاتے، کوئی نشہ آور کوئی چیز تھی یا کوئی دوا تھی اس میں. تو ٹیکہ میں نے لگوایا تو مجھے تو حوریں ہی حوریں نظر آنے لگی اس ٹیکے کے اثر سے، اور میں ایسا لگ رہا تھا جنت میں پہنچ گیا. بھائی آپ نشے کے ٹیکوں سے جنت میں پہنچیں گے، ورنہ منافق کے لیے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اسلام میں کہ منافق کا درجہ کافر سے بھی برا ہے. اس کی وجہ ہے کہ کافر تو کھلا کافر ہے، وہ کھلے طور پر اپنی خرابیاں بھی ظاہر کرتا ہے، بے ایمانی بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن منافق مسلمان کہہ کر اپنے آپ کو، اور جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کی جو سازشیں کرتا ہے، تو جہنم میں حضرت علی کا قول ہے کرم اللہ وجہ کا کہ جہنم میں یہ جو ہیں منافق، ان کا درجہ کمتر ہوگا، نیچے ہوگا کافروں کے مقابلے میں. آپ دیکھیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ کافر جو ہے منافقوں کے مقابلے میں جہنم میں پھر بھی بہتر درجے پر ہوں گے. یہ حضرت علی کا قول ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو فرمایا بڑا اچھا جملہ ہے کہ ایک ایماندار SP پورے ضلع کو ٹھیک کر سکتا ہے. حقیقت ہے یہ کہ اگر اوپر سربراہ چاہے علاقے کا ہو یا کسی ادارے کا ہو، وہ اگر ٹھیک ہو تو نیچے کا سارا ادارہ بھی ٹھیک ہوگا. تو کہتے ہیں پورا ضلع ٹھیک کر سکتا ہے ایک SP. آپ تو پورے ملک کے مالک بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے تو کسی ایک شعبے میں بھی کہیں ٹھیک نہیں کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایک SP کر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے بہتر تو SP ہے کہ جو اپنے علاقے کو ٹھیک کر، ضلع کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو ملک کے مقابلے میں ضلع تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. آپ کے پاس تو پورا ملک ہے، پورے لوگ ہیں آپ کے پاس جو کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ کام کرنے کی بجائے اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے مفادات کے بندے بنے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں اسلام میں ایک اصول ہے کہ کافروں اور منافقوں کا مقابلہ پوری قوت سے کیا جائے، یعنی ان کو چھوڑا نہیں جائے. منافقوں کو ہم نے تو منافقوں کو کھلی ڈھیل دے رکھی ہے. ہمارے یہاں تو منافق ہی منافق ہیں. کافر اگر ہوں تو وہ تو کھلے ہوئے ہیں، اور وہ بیچارے ہمارے یہاں کی جو اقلیتیں ہیں تو وہ تو گڑبڑ کرتی نہیں ہیں. خود ہمارے لوگ جنہیں ہم منافق کہہ سکتے ہیں، جو بظاہر مسلمان ہیں، اندر سے وہ کافروں سے بدتر ہیں. انہوں نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس قوم کو منافقوں سے بچائے. کافروں سے تو ہمیں کوئی اس وقت فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، منافقوں سے خطرہ ہے جو ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اندر سے کافروں سے بدتر ہیں. میرے اس چینل کو اگر آپ پسند کرتے ہوں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں.
اور پھر تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔